اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 57 تک پڑھیں گے۔ آیت 40 سے ہی اب خطاب بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں فرمایا گیا یا بنی اسرائیل، یعنی یعقوب کے بیٹوں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ عبرانی میں اسر قیدی کو اور ایل اللہ کو کہتے ہیں، یعنی عبرانی میں اسرائیل اللہ کا قیدی، جیسے عربی میں عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اللہ کا قیدی ہو، اللہ کا بندہ، ایک ہی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم کو دی تھی، اور وہ عہد یاد کرو جو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا تھا۔ وہ عہد پورا کرو، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرے گا۔ اور اللہ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر، یعنی قرآن حکیم پر۔ اور قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو ان کی موجودہ کتابوں یعنی توریت جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور تم لوگ اس کلام حق کو نہ مان کر کلام حق کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی سی قیمت، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے کلام کو رد و بدل کر اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق کو جانتے ہو تو متشبہ نہ بناؤ۔ ان آیتوں کے پس منظر کو سمجھنا ذرا ضروری ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے مدینہ کے اندر یہودیوں کی کثیر تعداد 3 قبیلے آباد تھے، جن میں یہودیوں کے علماء مشائخ تھے، اور اپنی کتاب توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، جبکہ عرب جو تھے وہ ان پڑھ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینا شروع کی تو مکے سے بات پھیل کر مدینے پہنچی، اور وہاں کے مکینوں نے یہود کے علماء سے پوچھا کہ آپ اپنی کتاب کے مطابق بتائیے کہ جو کہ ہمارے اندر سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ تو یہودی علماء کا براہ راست ان کو منع کرنا تو ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے دوغلا پن اختیار کیا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ و شبہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ اہل عرب چونکہ امی تھے اور یہود کی علمیت سے مرعوب تھے، اس لیے اللہ نے براہ راست یہودیوں سے خطاب کیا کہ حق کو باطل سے نہ چھپاؤ اور متشبہ کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو، حالانکہ تم تو سچ کو بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ہر نبی کی شریعت میں اہم رکن تھی، مگر یہودی اس سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ وہ دوسروں کو ہدایت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ واجبات نماز کا عمل قائم رہا، نہ ہی انفرادی نماز ادا کرنے کا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگ گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد تو نماز قائم کرنے والے اور صبر کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ سے تو لو لگانے کی تمہید کی جا رہی ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ جو اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری کا۔ اے اولاد اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی۔ میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی، نہ ہی کسی کی حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور کوئی مجرم بھی کسی کی طرح کی کوئی مدد نہ حاصل ہوگی۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھے جن کے پاس اللہ کا دیا گیا علم تھا، انہیں اقوام عالم کا رہنما اور امام بنایا گیا تھا، تو اصولاً ان کو تو اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا اور دوسری قوموں کو رب کی بندگی کی طرف بلانا چاہیے تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے عقائد میں خرابی کی بڑی وجہ ان کا کبر تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ہم ہی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور ہماری یہ نسبت ان کی تمام انبیاء اور اولیاء سے ہم کو آخرت میں بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس خیال نے ان کو دین سے بے رغبتی پر ڈال دیا تھا اور گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو ان آیت میں ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پہ بے شمار احسانات کیے ہیں۔ فرداً تمام احسانات کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آل فرعون سے ان لوگوں کو بچایا کہ جب فرعون ان کے لڑکوں کو زندہ ذبح کر دیا کرتا تھا،
اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر وہ احسان کہ جب فرعون کو سمندر میں غرق کیا تو سمندر میں راستہ پھاڑ کر ان لوگوں کو بچا لیا گیا۔ مزید تفصیلات جو ہے وہ آگے صورتوں میں آئے گی۔ پھر جب دریا سے بچ نکلے تو سینا کی وادی میں پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے 40 دن تک روزہ رکھوایا اور کوہ طور پہ ان کو توریت دی۔ تو وہ یہ عہد یاد کرو کہ جب موسیٰ سے اللہ نے عہد لیا تھا اور 40 دن تک انہوں نے کوہ طور پہ قیام کیا تھا، تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو یقیناً تم لوگ ظالموں میں سے ہو کہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہو، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرقان یعنی توریت دی جو کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے اور راہ ہدایت دکھانے والی ہے، مگر پھر بھی اس کو اختیار نہ کیا جائے تو خود اپنی جان پہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا اللہ کو چھوڑ کر مرتد ہونا ہے۔ وہ مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی قتل کا حکم دیا اور انہی لوگوں کے ہاتھوں انہی لوگوں کا قتل 70,000 بنی اسرائیل تھے جو مشرک و مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا گو رہے اپنے رب کے حضور کہ ان کا جرم معاف کر دیا جائے۔ تو 3,000 لوگوں کے قتل کیے جانے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور باقی لوگوں کی سزا کو معاف کر دیا۔ بے شک وہ رب بے حد رحیم، معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل اس قدر نافرمان تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک کوہ طور پہ قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت عطا فرمائی، اور جب وہ کتاب لے کر واپس وادی سینا پہنچے تو بنی اسرائیل نے توریت کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں گے تو اس کو مانیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل کے اس اصرار پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے کوہ طور پر بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل پھر سے مکر گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست جب تک نہ دیکھ لیں گے ہم کو یقین نہ آئے گا۔ تو ان کی اس گستاخانہ حرکت پر بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا اور ان کو سزا ملی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا ہے۔ جب ان لوگوں کو سزا ملی اور بجلی کی کڑک سے مر گئے تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے سرداروں کو موسیٰ نے مروا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کا احسان مانے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بے شمار احسانات کی بارش کی۔ تقریباً 6 لاکھ افراد وادی سینا میں مقیم تھے، کھلے آسمان کے نیچے، نہ چھت تھی، نہ غذا تھی، نہ پینے کا پانی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل بادلوں کو سایہ فگن رکھا کہ وہ دھوپ کی تمازت سے بچے رہیں۔ نہ صرف سایہ رکھا بلکہ من و سلوہ اتار دیا۔ مفسرین کی مختلف آراء ہے من و سلوہ کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ من سے مراد ترنجبین ہے جو باکثرت اس علاقے میں پیدا کر دی گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ من شبنم کے قطروں کی طرح گرتی تھی اور زمین پہ جم جاتی تھی، دھنیا کے بیج جیسی چیز ہوتی تھی۔ اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جو انتہائی کثیر تعداد میں وہاں ہوا کرتے تھے۔ مہاجرین موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مصیبت اٹھائے بنا ہی کھانے کو مل جاتا تھا، مسلسل 40 برس تک، مگر بنی اسرائیل اپنی روش سے مجبور اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرنے لگے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔